اثر نو معاشرے میں بحال ہو جائے، اس طرح سے کم توڑ، ناپ توڑ میں کمی. میں نے شاید کل عرض کیا قوم شعیب پر جو عذاب آیا پروردگار کی طرف سے، وہ ناپ توڑ میں کمی کی وجہ سے. اسی طرح سے لقمہ حرام، اور لقمہ حرام اس کے جو اثرات بیش از حد، یہ ہر گناہ اس سے مطلب مستقل گفتگو ہونی چاہیے. ایک دروازہ کھولا ہے اور پروردگار اس کے فیض وجود سے انہیں پورے عمر صحت و سلامتی عطا فرمائے اور یہ خیر کے سلسلے سے جاری رکھیں. لیکن یہ ایک نشست کی بات نہیں، اس لیے میں نے پھر وہ گناہان کے تعارف کی بجائے یہ چند اصول اور اساس اور بنیاد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گناہ مانے کمال، گناہ انسان کو اونٹے منہ زمین کی طرف بلاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر قیامت کے دن وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. کون سا گناہ کرے انسان تو پھر کس شکل میں ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن اکثر انسان حیوانی شکل میں ہوتے ہیں، اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ 9 جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں. کچھ گناہ ہیں جو آگے دستخیب نے بیان کی کہ جو انسان کو کفر تک لے کے جاتے ہیں، جیسے حسد ہے. اگر انسان حسد کی بیماری کا علاج نہ کرے تو پھر آخر کافر ہو کے بنتا ہے. تکبر کا اگر انسان علاج نہ کرے، علامات کیا ہے انسان کو کیوں تکبر آتا ہے، کہ غصہ کیوں آتا ہے انسان؟ غصے کی بنیاد تکبر کیوں آتا ہے؟ خود اس کی وجوہات بیان کی، علامات بیان کی، علاج بیان کی. یہ اچھا عمل کیا کہ پہلے میں نے خلاصہ کیا اس کتاب کا کہ خود ہم پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر مفصل جو کتاب ہے وہ خریدیں، پڑھیں. اور بس میرے عزیزوں، ہر گناہ کے اثر وہ لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کرے. روز عاشور کے بعد حسین نے آخری مرتبہ جو خطبہ، اور اس خطبے کے بعد جب ایک فرد بھی اٹھ کے ادھر سے ادھر نہیں آیا تو فرمایا میں جانتا ہوں کہ کیوں میرا کلام تو پر اثر نہیں کر رہا. تو اس لیے جس شکل میں لقمہ حرام داخل ہو جائے اس پر حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. مثلا جیسے خطبہ جمعہ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی خطیب کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، باز کر رہا ہے، تو انسان گھڑی دیکھے، دائیں بائیں دیکھے، پریشان ہو جائے کیا ہوتا ہے. یہ چیز لقمہ حرام انسان کے اندر اکتاہٹ لے آتا ہے، بیزاری لے آتا ہے، خیر کی طرح. مسجد میں اس طرح جیسے کسی پرندے کو پکڑ لیا آپ نے ایک پنجرے میں بند کر دیا. حق تعالی آقا امام حسین کے صدقے ہمیں گناہ کی کیسے رہائی عطا فرمائے، اور اسی زندگی میں ہمیں تہذیب نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کی جو مہلت. میری خواہش تھی جس طرح ہمیں دستخط نے بھی کتاب کے اختتام میں توبہ سے متعلق گفتگو کی، میں بھی توبہ کے کچھ ارکان خود کی طرف کچھ اشارہ کرتا ہوں. اس کے ذہن میں کچھ خوبصورت واقعات بھی تھے، لیکن میرے مطمئن نظر وہ اصول تھا کہ وہ اساس بنیاد پہنچ جائے. یہ 4 قوتیں بالکل فضائل ہیں، اگر تہذیب نفس میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ میں مہلت کی. اور میں بلکہ سب سے اور خواہش کروں کہ وہ علماء سے آپ میں سے جو مجلس چاہیں کچھ مومن مل کے یہ کام کریں. جیسے ماہ مبارک رمضان تو تہذیب نفس اور تزکیہ قلب کا مہینہ، اس میں اشرا ہے، خمسہ خالصتاً انہی موضوعات کو لے کے چلیں، انہی چیزوں کو. ظاہر ہے میں محسوس کروں کہ اس سے 2 نشستوں بیان ممکن نہیں. آپ کا ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو پروردگار بخش دے، ہم سب کے رحمت نازل فرمائے، پروردگار ہماری آسانیاں فرمائے، اور ہمیں ترویج دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرح کا وقت ختم ہوا، بس 2 جملے عرض کروں. میں کل سیر الشہداء کے مسائل میں ایک جملہ کہا تھا، اسی کے تسلسل میں بس ایک اور جملہ ہے، اور مزید سکت کے لیے اور زیادہ آپ کو زحمت بھی دی. انسان جب گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان تصور نہ کر سکے کہ انسان کسی چیونٹی پر، آپ شاید آپ کے لیے چیونٹی گزر رہی ہو تو اس کے اوپر قدم رکھنا مشکل، اور پیغمبر اسلام کے فرزند کو انسان اس بے رحمی سے قتل کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شبر کیسے شبر بنتا ہے، اور بلا کیسے بلا بنتا ہے. کل میں نے عرض کیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 8 گھنٹے تک پروردگار وہ گناہ نہیں لکھتا. شاید اس بیچ میں میرا بندہ توبہ کرتا ہے اور صرف گناہ لکھنے کی نوبت آئے.
اور جب وہ 8 گھنٹے گزر جائیں تو معصوم فرماتے ہیں توبہ نہ کرے تو نتیجتاً دل میں سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. پھر اگر توبہ کرے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اگر اصرار کرتا ہے تسلسل سے گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں تو یہ ایک الگ موضوع جن پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی یا وہ جن پر خدا نے سزا اور حد معین کی یا وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی ہے یہ گناہ کبیرہ. تو گناہ کبیرہ جب انسان انجام دیتا ہے حتی گناہ صغیرہ کا تکرار اصرار بار بار انجام دینا یہ بھی گناہ کبیرہ بنتا ہے. تو اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ ظاہر ہو جائے. اگر توبہ میں کامیاب نہیں تو توبہ کی وہ 6 شرائط کو رکھا تو وہ نقطہ باقی رہتا ہے. اور اگر گناہ کا سلسلہ جاری ہے تو یہ سیاہ نقطے پورے دل کو تاریک کر دیتے ہیں اور پھر یہ شخص انسانیت سے نکل جاتا ہے. امام سجاد کے شاگرد جناب سعید بن مسیب تو جب مدینے آیا اتنے میں حجاج بن یوسف اس کا سعید عجیب کیفیت ہے مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی. میں اگر کوئی اچھا کام مجھ سے ہو جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی اور اگر کوئی برا کام ہو جائے اس کو قتل کر دوں مار دوں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا. فرمایا اس کی طرف تمہارے اندر سے انسانیت ختم ہو اور تمہارا دل مکمل طور پر سیاہ ہو چکا یہ مرحلہ کا انسان اوائل جس طرح کینسر کا علاج شروع میں انسان کر لے تو ممکن ہوتا پھیل جائے وجود میں تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں. گناہ آغاز میں اس کی اصلاح ممکن ہے. جب گناہ کے اثرات مسلسل رچ بس جائیں تو پھر ان سے چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر انسان گراوٹ ہے تو قرآن نے بیان کیا ذالک کالانعام بل ہم اضل. یہ شخص تو کبھی نماز تہجد پڑھتا تھا اور حافظ قرآن اس درجے تک پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا اور بیٹی کھڑی جناب سکینہ اور جب گلا کٹ گیا تو اس توقع میں کہ شاید ابھی بابا کا سر مجھے دے دیا جائے لیکن یہ 7 افراد مسلسل سر امام حسین کی توہین کر رہے ہیں. میں اشارتاً عرض کرتا ہوں شاید آپ برداشت نہ کر سکیں. سر امام حسین کو ہاتھ سے دوسری کی طرف نہیں پھینکا جاتا. کیا جزارت کی جا رہی تھی اور 4 برس کی بچی سکینہ برابر دیکھ رہی تھی اس انتظار میں کہ شاید ابھی یہ چھوڑ دیں تو میں اپنے بابا کا سر اٹھا کر خیام کی طرف چلی جاؤں. لیکن یہاں تک کہ اس گستاخی اور جسارت کے بعد پھر اس سر کو پھولی نے تھیلے میں ڈالا اور اپنے گھوڑے کے ساتھ آویزاں کر دیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 7 افراد نے امام حسین کی لاش کو لوٹا اور یہ قیامت کا مرحلہ تھا. جناب سکینہ قریب میں کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو جناب سکینہ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا وہ امام حسین کی لاش کی پائمالی تھی. اور یہ اتنا درد تھا کیسے امام حسین کی لاش کو پائمال کیا گیا. یہاں تک پھر مغرب کا وقت قریب ہے اور بی بی ایک جانب جا رہی تھی. پھر تفصیلات میں بس ایک جملہ آج کل گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ شام غریبہ اب دن سے جب سے زلجنا رخصت ہوا تھا تب سے جناب سکینہ تڑپ رہی کہ اپنے بابا کو سینے سے لگا لے. بعد میں جب اپنے بابا کو زراؤں دے دیکھا تب خواہش تھی خود کو اپنے بابا کے اوپر گرایا. تب خواہش تھی کسی طرح سے بابا کا سر مل جائے. لیکن مسلسل یہ مراحل طے ہو گئے لیکن جناب سکینہ کو بابا کا سر نہیں ملتا. یہاں تک کہ شام غریبہ آدھی رات ایک مرتبہ ثانیہ زارا اٹھی اور اپنی بہن جناب ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم کو دیکھو کوئی بچہ ایسا ہو کہ گم ہو گیا ہو. اور جب بچوں کو شمار کیا تو جناب سکینہ نظر نہیں آئی اور جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے دونوں بہنیں مقتل میں آئیں اور اندازہ تھا کہ جناب سکینہ کہاں ہو. ایک فراز میں پہنچی جہاں امام حسین کی لاش تھی اور جناب سکینہ اس لاش کے سینے پر سر رکھ کر سو اور جناب زینب آگے بڑھی گی. آگے بڑھ کر جناب سکینہ کو اٹھائے تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب آہستہ میری بیٹی سکینہ ابھی تھک کے سوئی. پھر دیر تک جناب سکینہ کے قریب
جناب ثانی ذرا جناب ام کلثوم بیٹھ کر انتظار کر رہے کہ بچے کی آنکھ کھولے تو واپس لے گیا، یہاں تک کہ جب خود آنکھ کھولی لے کے چلی، راستے میں پوچھا، یہ دوسرا مرحلہ، پوچھا بیٹی سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی، آپ نے بغیر سر کے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہاں پھٹی اماں آدھی رات ہو رہی، اور میں نے دیکھا سارے بچے تھک کر سو گئے، لیکن میں کبھی اپنے بابا کے سینے کے بغیر آج تک نہیں سوئی، تو میں نے بھی کوشش کی کہ میری بھی آنکھ لگ جائے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے مکتب میں آ گئی، لیکن میں جس طرف جا رہی تھی مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے آواز بلند کی، میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، میرے شہید بابا، بابا مجھے بتائیں کبھی آپ کی سکینہ آپ کے بغیر سوئی ہے؟ ہاں کھٹی اور گدر سے آواز ہے الیہ الیہ یا سکینہ، اور میری سکینہ میرے پاس میں آ کر اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ ثانی زارا نے پوچھا بیٹی سکینہ کیا آپ کے بابا نے آپ سے کچھ بات کی تھی، کچھ گفتگو کی اس کے علاوہ؟ کہا میرے بابا نے مجھے ایک وصیت کی، مجھ سے کہا تھا اے سکینہ میرے شیعوں کو یہ پیغام بھیجنا، کیا شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی، کہنا اے میری شیعوں زندگی میں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور سمعتم بقتیل اور غریب فانذرونی، یہ سنیں کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی مسافر مارا گیا، ان سے کہنا پھر ہمیں بھی یاد کرنا، پھر ہم پہ بھی آنسو، اور پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سارے عاشور کے دن ہوتے، کیا دیکھتے کیف استسقی لطفلی فأبوا ان یرحمون۔ اس کے بعد جو ایک جملہ کا کہ سکینہ میرے شیعوں کو بتانا میری شہادت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، فَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِ، خیل کہتے ہیں خیال کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا، جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹھاپ، ساقونی کا مطلب ہے انہوں نے مجھے پیس کر رکھ دی۔ یہ امام حسین کی مصائب ہے، لیکن بس آخری جملہ روز عاشور کی صبح سے برابر جناب سکینہ کی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح بابا کا سر مل جائے، وقت شہادت آئی سر نہیں ملا، شام غریبہ آئی بے سر لاشے پہ سینے پہ سر رکھا سو گئے، پھر سارے سفر میں خواہش کرتی رہی کوشش کاش بابا کا سر مل جائے، یہاں تک کہ جب شام پہنچی اور قید میں جو سارا وقت گزارا سر نہیں ملا، یہاں تک کہ ایک شب اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا اور پھر جب آنکھ کھولی تو ایک مرتبہ بیوی کی گریے کی آواز بلند ہے، اور جو بیوی اٹھا رہی ہے جناب یہ سکینہ خاموش نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ پوچھا بیٹی کیا بات کیوں؟ کبھی ابھی میں نے بابا کو دیکھا اور بابا مجھے چھوڑ رہے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ایسا کوہرام برپا ہوا اس خرابے میں کہ بیویوں کی گریے کی آواز یزید کی آرامگاہ تک پہنچی، اس کی آنکھ کھولی اور اس نے اپنے غلام سے کہا خادم سے کہا یہ رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ اس خرابے سے کیا بیویوں کو قید کیا گیا؟ کہا کہ پوچھو کیا ماجرا ہے؟ اور اس نے جب گیا پلٹ کے یزید کو بتایا کہ حسین کی بیٹی نے حسین کی 4 سالہ بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، اب وہ بابا سے ملنا چاہتی ہے، اس شہید کا جاؤ اور اس کے بابا کا سر لے جاؤ، حسین کا سر لے جاؤ اور اس بچی کو دے۔ ایک مرتبہ وہ شخص یزید کا غلام امام حسین کا سر لے کے آیا لیکن کسی تشت میں رکھ نہیں آیا، میں بیان نہیں کر سکتا، اس طرح کی سر امام حسین آویزہ اور اس گستاخ کے ہاتھ امام حسین کے بالوں میں، اور جیسے ہی قریب آیا اس نے سر امام حسین کو جناب سکینہ کی طرف کیسے عرض کیا، اور ایک مرتبہ اتنے طویل عرصے کے بعد اتنے مہینوں کے بعد بس آخری جملہ عرض کروں سینے میں اس سے قدر نہیں، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بابا کا سر لیا اور جب طویل عرصے کے بعد کسی بچی کی باپ سے ملاقات ہوتی ہے وہ ایک ایک کر کے اپنی مشکلات اور پریشانیاں بیان کرتی ہے، پہلے بابا نے پوچھا بابا یہ آپ کے لب کیسے کٹے ہیں، بابا یہ کس نے آپ کو اس طرح سے شہید کیا ہے، بابا یہ آپ کے بالوں میں اتنی مٹی کس طرح سے جمع ہو گئی ہے، باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ پھر اپنی بات بابا آپ کو پتا ہے یا شام میں عمرہ کی بیٹیاں نرم اور نازک تکیوں پر سر رکھ کے سوتی اور آپ کی بیٹی سکینہ پتھر کا تکیہ بنا کے سوتی، بابا آپ کی بیٹی سکینہ کئی دن مسلسل پیاسی رہتی، بابا آپ کی بیٹی سکینہ اب دیوار کا سہارا لے کے اٹھتی، بابا آپ کی بیٹی سکینہ
صحابہ آپ کی بیٹی سکینہ کی ہڈیاں پانی بن چکی ہیں، یہاں تک کہ اپنے مسائل بیان کرتے کرتے بی بی خاموش ہوئی اور باقی بیویوں نے خیال کیا، امام سجاد باقی بیویوں نے کہ شاید بی بچی کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب آگے بڑھے تو بی بی کی روح قفس اکثری سے پاس کر چکی۔ پروردگار جناب سکینہ بنت الحسین کی مظلومیت کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عزیز احباب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنا